السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفر ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ رب زدنی علما رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب۔
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون۔ اے میرے پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سونیا کہہ دیو علم جانن والے تے نہ جانن والے لوگ برابر نہیں ہو سکتے، جاہل تے عالم برابر نہیں۔ انما یتذکر اولو الالباب، بے شک نصیحت اہل عقل واسطے۔ سامعین محترم، ہمہ قسم دی حمد و ثنا، تمام قسم دیاں تعریفات، تمجیدات، تسبیحات، تحلیلات ایکائی، تنہائی، یکتائی، کبریائی اللہ ملک العلام واسطے جڑا پوری کائنات دا خالق، مالک، رازق، داتا، گنج بخش، رنج بخش، لجپال، غریب نواز، غوث اعظم، کائنات دے ذرے ذرے دا دستگیر ہے، علی کل شیء قدیر، فعال لما یرید، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ان ربی قریب مجیب وہو الغفور الودود ذو العرش المجید۔ جدی ذات، صفات، کمالات دے اندر کوئی شریک نہیں، ازل تو کلہ ہے، ابد تک کلہ رہے گا، قیامت دے دن اس کلے حکمران دی حکمرانی ہوئے گی۔ درود و سلام امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، خاتم الانبیاء، صدر العلا، شمس الضحیٰ، مصدر مہر و وفا، سرچشمہ صبر و رضا، منبع رشد و ہدا، والی بطحا، امام الحرمین، سید الثقلین، امام المرسلین، رحمت للعالمین، پوری کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم واسے۔ صاحبوں اور ساتھیوں، انتہائی معززات، مکرمات، میری ماں بہنوں، بیٹیوں، اس رب العالمین دا ساڈے تے بہت بڑا کرم ہے، فضل ہے کہ جس مال کے حقیقی نے سانو اج جمعہ ادا کرن دی توفیق دیتی، اسی سارے او دے گھر چ کٹھے ہو کے بیٹھے ہاں۔ میں دعا کرنا جمعے دے اندر اللہ جویں سانو اج شمس الہدا چ کٹھیاں کیتا ہی، اللہ نبی دے حوض کوثر تے بھی کٹھیاں کر دے، تے جنت بھی کٹھیاں کر دے۔ میں قرآن پاک دی جس آیت مقدسہ نو پڑھے ہے، ایک آیت دا کچھ حصہ میں تلاوت کیتا ہے، جس دے اندر اللہ رب رحمان نے اس بات نو بیان فرمایا ہے کہ میرے محبوب، کیا علم جانن والا یا نہ جانن والا، کیا جاہل تے عالم، یہ دونوں برابر نہیں کہ کام بندہ اٹھ کے آکھے کہ ویکھاں گے جدن مولوی جنت چ ٹر گئے۔ کئی بندے بھی آندے نے۔ علماء دا ادب، علماء دا احترام، یہ ساڈے تے فرض ہے۔
اگر یہ علماء نہ ہوندے اج پورے معاشرے جہالت ہی جہالت ہونی سی. یہ تبلیغ دی برکت ہے. الحمدللہ پاکستان پنجاب کوئی بستی ایسی نہیں جتھے ایک بھی معاہد نہیں. یہ سب مدارس دیاں محنتاں نے، علماء اور خطاباء دیاں محنتاں نے. نالے قرآن حدیث دا پڑھنا پڑھانا یہ کوئی چھوٹا عمل نہیں. آمینہ دے لال پوری کائنات دے سردار نو رب کائنات نے بھیجیا ہی قرآن حدیث پڑھان واسطے. میرے آقا دے آن تو 50 سال پہلے اس زمین دی دھرتی تے ایک گھر تعمیر ہویا جدا نام ہے بیت اللہ. اللہ تھانوں ساریاں نو لے جائے، ایسے مہینے ہی لے جائے. کئی آمین ہولی آندے نے اللہ انہوں کو 3 مہینے بعد لے جائے. جانتے دل کردہ نا ماشاءاللہ ہن رستے کھل گئے نے. اللہ تعالیٰ مکہ بھی وکھائے مدینہ بھی وکھائے. تو نبی ابراہیم نے جدو گھر تعمیر کیتا نا تو اتو آواز آئی میرے خلیل ہن اس گھر دی مزدوری منگو کی منگ دے. کہ میں صدقے جاواں اپنے خلیل الرحمان تو انہاں دنیا دا مالو منال نہیں منگیا بلکہ آمینہ دا لال منگیا. کہ اللہ اے ایڈا وڈا گھر ہے تے ایڈا وڈا ہی خطیب چاہیے. اجے آقا آئے نہیں تے ایسرا ہاتھ چکے نے. دعا کرن والا بھی نبی ہے تے آمین کہن والا بھی نبی ہے. تے منگ دے کتھے نے؟ بیت اللہ چ. منگن والا کون ہے؟ خلیل اللہ. تے آمین کہن والا اسماعیل ذبیح اللہ. تے جتھے منگ دے نے وہ بیت اللہ، جو منگ دے نے وہ محمد الرسول اللہ. تو ہن ذرا غور کیجئے قرآن وال. آندے نے ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. ربنا ساڈیا ربا وَابْعَثْ فِيهِمْ اللہ رسول بھیج دے. اے مکے والیاں دے وچوں انہاں دے وچوں آئے گا او دی بولی نو اے چنگی طرح سمجھن گے. تے اون دا مقصد کی ہے؟ یاتلو علیہم آیاتی کا. انہاں نو میرے قرآن دیاں آیاتاں پڑھ کے سنائے گا. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ فرمایا انہاں نو قرآن تے حدیث دی تعلیم نہ آراستہ کرے گا. قرآن و حدیث دے علم تے زیور نہ مزین کرے گا. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ انہاں دا تزکیہ کرے گا. پتہ ہے لگیا ڈسکے والیو انسان دا تزکیہ دنیا دی کسے فقہ نہ نہیں ہوتا، قرآن حدیث نہ ہوتا ہے. 50 سال پہلے نبی ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی دیا اللہ رسول بھیج دے مکے دے اندر انہاں دے وچوں آن کے کتاب تے حکمت، یعنی کتاب تو مراد قرآن ہے تے حکمت تو مراد محمد دی حدیث ہے. انک انت العزیز الحکیم. اللہ تو ہی غالب حکمت والا ہے. ہن عزیز الحکیم کون ہے؟ یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض ارسل ملک
آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ اللہ عزیز الحکیم کون ہے جنہیں ان پڑھان دے وچوں مامینہ دلال جناب محمد الرسول اللہ نو بھیجے ہے۔ ذرا غور کیجئے نا، الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی ارسل للأمیین۔ آپ امیہ تے نگہبان بن کے آئے ہیں۔ اللہ 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 تے نبی دی صفت بھی امی ہے۔ امی انہوں آتے نے جڑا کسے انسان کو لو نہ پڑھیا ہوئے، ڈائریکٹ رب رحمان کو لو پڑھیا ہوئے۔ یعنی علم پڑھان دا پہلا استاد عرش والا رب ہے۔ ایک قرآن کا مقام اور سناوا، کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون۔ اے میرے محبوب، اسی تھانوں وہ علم سکھایا ہے جڑا اس تو پہلے تسی جانتے، نبی آقا پہلو ہی جانتے سن۔ سکھایا کی کہ نبی نو پہلو ہی علم غیب سی، پھر جبریل وحی لے کے کیوں ہوندا رہا ہے؟ قرآن دا دوجا مقام بھی نوٹ کرو نا، علم الانسان ما لم، علم الانسان، انسان تو کی مراد ہے؟ آمینہ دے لال جناب محمد رسول اللہ۔ اسی اپنے نبی نو سکھایا ہے معلم یعلم، جیڑا اس تو پہلے جان دے نہیں سن۔ یعنی رب بھی اپنے نبی نو علم پڑھا رہا ہے۔ نبی دا استاد کون ہے؟ نبی دا استاد زمین تے نہیں ہوندا، نبی دا استاد عرش بری تے ہوندا۔ جدا استاد زمین تے ہوئے نبی ہوندا؟ بولو، مرزا غلام احمد قادیانی دے استاد زمین تے نے تے سارے کہا کہ بڑا للیک اعظم سی، آوندا جاوندا اینو کچھ نہیں سی، بالکل زیرو بڑا بشیرو سی، بالکل پرلے درجے دا نلائق۔ اینو نا استاد کان پھڑا کے چھتر مار دے ہوندے سن، جڑا چھتر کھائے تے آکھے میں نبی ہاں تے 15 روپے مہانہ تنخواہ تے سیالکوٹ دی کچہری چ منشی رہا ہوئے تے آکھے میں نبی ہاں۔ برحال ٹاپک تے کلیدہ ختم نبوت دا تو میں بات کر رہے ہیں کہ آمینہ تے لال نو کنے پڑھایا ہے؟ اللہ نے۔ ایک نا مائیکل ہارٹ گزرے ہیں، انہیں کتاب لکھی دنیا کی 100 عظیم انسان۔ انہیں فرنٹ پیج تے انہیں نام لکھیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہوں پوچھیا بھئی تو عیسائی ہے تے مسلمانہ دے نبی دا نام لکھے آئی؟ انہیں کیا میں 99 بندیاں دی سیرت دا مطالعہ کیتا ہے، کسے دے 5 استاد، کسے دے 10 استاد، کسے دے 12۔ دنیا چی کوئی شخصیت محمد دی ذات ہے جدا زمین دی دھرتی تے رب کائنات نے استاد بنایا ہی کوئی نہیں، اور انہوں پوری کائنات کا استاد بنا کے بھیجے ہیں۔ انما انا بعثت معلم، آقا فرماتے نے لوگوں پوری امت کا استاد بنا کے بھیجے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اکے چند چڑھے آجد لو ہوئی، والذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ۔ اگے کی کیا ہے؟ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ تفسیر فضاوی اٹھاؤ، تفسیر احسن البیان اٹھاؤ، بلکہ تفسیر کبیر امام رازی بھی اٹھاؤ،
چڑھیا جد لو ہوئی سونا کالی کفر دی رات مکا نے آیا راہ بھولیا جاندیا رائیاں نو گلی باغ بہشت وخا نے آیا پھسے ہوئے سن جڑے وچ گناہاں دی تل تل مشفق پاؤں پھڑ بنے لا نے آیا آؤ دیو مبارکہ سانو لوگو ساڈے ستڑے نصیب جگہ نے آیا شہد دے قطرے تو مراد قرآن دی مٹھاس ہے جڑی رسیلم کی ایک بندہ دوسرا تیسرا چڑھیا ہے تو مراد خلافت ہے جڑا عربی صحیفہ صحیح البخاری دا پڑھایا جاتا ہے مدارس میں وہی گل کرنا میں ترجم دی نہیں یہ حدیث اتنے ختم ہو یہ تھلے حاشیے دے اندر نہ علامہ تحاوی حنفیہ دے بہت بڑے امام انہوں نے بات لکھی انہوں نے لکھا جڑی ابو بکر نے غلطی کی ہے نبی پاک نے اشارہ کیتا ہے وہ غلطی یہ سی کہ ابو بکر تو کیا کہ گھی دے قطرے تو مراد قرآن ہے شہد دے قطرے تو مراد قرآن دی مٹھاس ہے نہیں گھی دے قطرے تو مراد قرآن ہے شہد دے قطرے تو مراد محمد دی حدیث ہے کیونکہ قرآن چاہیا ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ اے ہے قرآن اور حدیث انہوں کے چلیے حدیث دا علم جڑا ہے نا وہ پڑھایا ہی اہل حدیث دے مدارس سے جاتا ہے پہلے سال تو لگ کے آخری سال تک سیاستہ پڑھائی جاتی ہے پہلے سال نکبت الحدیث جویں میں پڑھیا میں اوے دسنا سن 1994-93 دی گل کر رہے دوجے سال بلوغ المرام دا پہلا حصہ تیجے سال دوسرا حصہ نال مشکات شریف چوتھے سال مشکات شریف دا دوجا حصہ نال نسائی شریف پھر ابو داؤد پھر ترمذی پھر ابن ماجہ مسلم بخاری پورے 6 سال دوسرے مدارس کا وزٹ کرو پورے 6 سال تن کے فقہ پڑھائی جائے آخری سال صرف بخاری کا دورہ ہوتا ہے ڈسکے والے ہو میں پاک وضو ممبر تے کھڑا اے قرآن میرے ہاتھ چے اگر انہاں مدارس کے اندر 6 سال احادیث پڑھائی جائے روئے زمین تے حنفی رہے کوئی نہ اگر انہاں مدارس کے اندر سن 1995 کی گل ہے جامعہ عربیہ مولانا چراغ الدین صاحب کا گجرانوالے ادو انہوں نے نا بخاری دی دورہ کرایا 10 منڈے اڑ کے کہنے لگے استاد جی رفع الیدین دیا حدیثاں دا رد بخاری چو کرو انہاں بچیاں نو ماریا گیا کہ تسی استاداں دی توہین کرتے ہو بولتے ہو انہوں نے کہا جی بولن والی گل نہیں اسی شاگرد نہ تھاڈے استاد نے آج کہہ جی انہاں دا رد بھی کرو بخاری چ نہ کرن دی کوئی حدیث نہیں آتی انہوں نے کہا تم گستاخ ہو انہوں نے ماریا انہاں سمجھا بھی انہاں سانو ماریا انہاں کو دلیل شلیل کو نہیں ہو دسے تے دسے منڈے یا حدیث ہو صرف بخاری دے دورے دے اندر اگر پوری کتاباں پڑھائی جان میں لکھ کے سین کر دینا زمین تے خطے تے حنفیت دفن ہو جائے
ویکھو کنیاں نے آج تو 25-30 سال پیچھے ٹر جو لوگی وہابی نو وہابی کہنا میوب سمجھتے سن بلکہ میرے استاد نے مولانا اکرم نسیم چچا صاحب اللہ انہوں نے صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے انہوں نے کتاب لکھی ہے تفہیم سنت وہ دے اندر نا انہوں نے ایک واقعہ لکھیا ہے بڑا باکمال بالکل سچا واقعہ آدھے نے ایک وہابی ایک پنڈ ٹر گیا پنڈ دے سپیکر جو نہ اعلان کیتا بھی حضرات ایک ضروری اعلان صرف وہابی آیا جنہیں ویکھنا آئی ہو سارا پنڈ کٹھا ہو گیا ایک کما نے اتنے انگر رکھی تو نالے بندے دوالے پھرے آکھے ہاں ہاں اتریا دن وہابی آیا تو بیچارہ بندہ ہی ہے یعنی کہ وہابی نو تو الحمدللہ ہن گئے وہ دن کہ میں تنہا تھا انجمن میں اب میرے راستہ اور بھی ہے جتنے آج تو 20 سال پہلے 10 مسیطہ سن اتنے ہن 15 نے یا 20 نے نبی دے دور چ صحابی ودے سراج دے دور چ وہابی ودے اور لوکاں نے وہابی یہ قرآن کی برکت ہے حدیث کی برکت ہے ساڈا کوئی کمال نہیں ہن لوگ پڑھے لکھے نے اور میرا یہ دعویٰ ہے کہ جیڑا انسان قرآن دے ایک پارے دا ترجمہ پڑھ لیندا ہے رب کبریا دی قسم کھا کے کہنا نہ وہ شرک کر سکتا نہ نبی دی سنت بدعت دی ملاوٹ کر سکتا صرف جہالت ہی اس وجہ تو کہ سانو قرآن دا ترجمہ پڑھن نہیں دیندے ویسے بھی لوگ ان کی پریشان نے عمران خان نے چینی تے ایڈی مہنگی کر چھڑی ہے کہ وہ اتنا مہنگا کر چھڑیا حلوہ کون پکائے ہو جو بابی وہ بولتے نہیں بالکل سدھا سستا تے بالکل سستا جا مسئلہ کے اہل حدیث جڑے بابی نے ادھر تے فصول چونگیاں ضلع ٹیکسی نہیں مک دے لوگ اک گئے نے ہن مہنگائی پھر روز کل 7 تیجا 40 کون کرے آمینہ دلال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئیے ذرا غور کیجئے اسلام دے اندر 10 لاکھ بی بی ایسی گزری ہے جیڑیاں حدیث دیاں محدثات سن جنہ عورتوں 1-1 لاکھ تو اتے حدیث یاد سی اور ایک بی بی ایسی گزری ہے بی بی اور تسی بھی سن لو یہ دانا کریمہ مروسیہ انہیں بیت اللہ دے اندر حرم دے اندر 100 سال صحیح البخاری پڑھائی ہے یہ کڈی کو وڈی محدثہ ہوئے گی بیبیاں نے بھی بڑا دین کا کام کیتا ہے الحمدللہ ساڈا ادارہ اتنے بیبیاں دا بھی ہے بچیاں الحمدللہ پڑھتی ہیں حضرت عبدالغفور طاہر صاحب دس رہے سن الحمدللہ ادارہ بھی وفات کا سینٹر ہے اور میں بات کہنا ہوں ایک مرد پڑھے ایک فرد پڑھے ایک خاتون پڑھے ایک خاندان پڑھے ایک بچی تھوڑی علم پڑھ دی ہے اس بچی دی شادی یا بہن دی شادی جس گھر چگے کر دے ہو وہ دی وجہ تو اگے کنے کر سکتا اس واسطے اپنے بچیاں نو دین پڑھاؤ انہاں بچیاں نو دین دی تعلیم نہ آراستہ کرو دنیاوی تعلیم پڑھاؤ میں منکر نہیں اگر تیرا بچہ دنیاوی تعلیم پڑھ گیا ہے تیری میت اگے پئی انہوں جنازے دی دعا ہی نہیں ہوندی ہوندی دنیاوی تعلیم کا کیا فائدہ ہے بولو حضرت تائیں نا تیری میت اگے پئی ہو تیرا بچہ رو رو کے تیرے واسطے دعا کہ آسمان تو آواز ہوندی ہے جا گناہگار تے بنا سا پر حافظ قرآن نے تیری سفارش کر چھڑی ہے میں تیری قبر دی نار نو گلزار بنا چھڑے وہ کتنا بڑا خوش نصیب انسان ہے کہ جدا بیٹا قرآن دا حافظ ہوئے دین دا عالم بہت بڑی بات حافظ عبد المنان وزیر آبادی رحمت اللہ علیہ اکھا تو نبی نے باپ نے نبی نہ سمجھ گئی داخل کرا چھڑے چلو کو 2-4 صورتیں یاد کرے گا معذور ہے جماعت کرا لے گا لیکن باپ دی جانے بلائے نے بخاری دا حافظ مسلم ابو داؤد ترمذی ابن ماجہ سارے ہی حافظ بن کر اگو شگرد کون مولانا اسماعیل سلفی رحمت اللہ شگرد کون سید داؤد غزنوی رحمت اللہ شگرد کون محدث زمان حافظ محمد قدروی رحمت اللہ علیہ ہائے
پڑھے نا تے اخیر ہو جائے. آندے نے ساریاں دعاواں قبول ہو گئی. اگے آئے حج کرن واسطے, آندے نے ملاقات ہو گئی اسی عورت دے نال جنہیں 100 سال تک صحیح بخاری پڑھائی. آندے نے میں ملیا, میں کہا جی میں تھوڑے کو بخاری پڑھنا چاہنا. علامہ بغدادی آندے نے میں 3 دنوں وچ ساری بخاری سنا اپنے بچیاں نوں بھی حدیث یاد کرایا. امام بخاری رحمت اللہ علیہ پاک شخصیت میں دنیا تے آئے اکھاں تو نبی نے مان کے اللہ پھر کو پتر منگیا سی میں انہوں حدیث دا محدث بناواں گی, دتا ہی تے اکھاں تو نبی نہ دتا. میں سر سجدے جو نہیں چکنا جب تک میرے بخاری نو اکھاں نہیں دے گا. آواز آئی اللہ دی بندی سر سجدے جو چک کے ویکھ تے صحیح میں تیرے بخاری نو اکھاں عطا کر دیتی ہے. سبحان. امام بخاری آندے نے اللہ نے اینی بنائی دیتی اینی دیتی میں چند دی چاندنی چ حدیث لکھنا بھی سا تے حدیث پڑھنا بھی سا. اور 16 سال کے عرصے کے اندر صحیح بخاری لکھی اور 11 سال کی عمر چ 70,000 حدیث امام بخاری نو زبانی یاد سی اور 6 لاکھ حدیث کے حافظ بنے. 6 لاکھ حدیث کے حافظ بنے. آندے نے امام بخاری اپنے باپ ابراہیم محدث امام بخاری بخاری شریف دا اصل نہ کی ہے. صحیح بخاری تے آنے یقین ہے بولو بخاری شریف دا اصل نہ دسو. بخاری دا اصل نہ محمد بن اسماعیل تے انہاں دا نام سی. صحیح بخاری آنے ہیں لیکن اصل نہ صحیح بخاری نہ کی ہے. بولیے الجامع الصحیح المسند من حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسننہ وایامہ, یعنی صحیح نام ہے الجامع الصحیح المسند کہ دنیا دے اندر صحیح ترین کتاب وہ صحیح البخاری ہے جس دے اندر 7,500 تے کچھ حدیثاں امام بخاری نے لکھیاں. فرمایا من حدیث رسول اللہ یہ دے اندر نبی پاک دیاں حدیثاں جمع کیتیاں وسننہ پیغمبر دیاں سنتاں نو جمع کیتا وایامہ پیغمبر دی زندگی دی ایک ایک ادا نو امام بخاری نے صحیح البخاری سے جمع کر دیتا ہے. اور حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے 16 سال سے صحیح بخاری پتا نہیں پیچھے لکھی رحمت کے پرنالے تھلے بیٹھ کے لکھی دوسری روزہ تم نے ریاض سے چھتا چھپا اور قرآن تو بعد صحیح ترین کتاب صحیح البخاری. ذرا غور کیجیے اللہ نے ایک قسمت جڑی ہے ساڈی چ لکھی ہے. بخاری دے اوتے عمل کرنا ہے حدیث دا کام ہے. پورا مسلک صحیح بخاری چ ملتا ہے. جا دنیا دیا ساریاں نمازاں کٹھیاں کرو, حنفی نماز لے آؤ, شافی مالکی حنبلی لے آؤ, محمدی نماز ہے حدیث لے کے آئے گا اور بخاری دا کتاب الصلاۃ کٹ کے اگے رکھ لو. جدی نماز نبی دی نماز نہ مل جائے وہ سچا, باقی سارے ہی جھوٹے. اور امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک فلیصلی بالناس یہ حدیث صحیح بخاری سے امام بخاری 27 مرتبہ لائے 27 اور 27 باب بنے ایک حدیث دے. سبحان اللہ. جڑا جنوں اللہ علم دے چھڑے وہ دے بنا خوش قسمت کا اعلان چھوڑے. حضرت علی فرماندے نے ذرا غور کرے رضی اللہ تعالی آندے نے رضینا قسمت الجبار فینا انا علم وللجہال معلوم. اسی اللہ دی تقسیم تے راضی ہاں جنہیں سانو علم دے چھڑیا تے بے علم لوکاں نو مال دے چھڑیا. تے اگے کی آندے نے ان المال یفنا ان قریب
حفاظت کرتا ہے تے گل بڑی کیتی آندے نے یلوہ الخط فی القرطاس بحرا وکاتبہ رمیم فی التراب. کتاباں لکھن والے دنیا تو ٹر گئے, دفن ہو گئے, مٹی کا مٹی بن گئے, لیکن انہوں نے لکھی ہوئی کتاب قیامت تک گواہی رہے گی. امام بخاری دنیا تو چلے گئے, چلے کیا نو بھی 1500 سال 1400-1200 سال کا عرصہ, لیکن آج بھی ہر مدرسے میں بخاری بخاری ہو. یعنی مال فنا ہو جائے گا, مالدار زندہ بھی مریا ہے تے جڑا عالم ہے وہ مر کے بھی زندہ. آئیے ذرا غور کیجئے, حضرت کثیر بن قیس قید رحمت اللہ علیہ آندے نے قال كنت جالسا مع ابي الدرداء في مسجد دمشق فجاء رجل فقال يا ابا الدرداء اني جئتك من مدينة الرسول لحديث بلغني انك تحدثه عن رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. ایک تابعی نے حضرت کثیر بن قیس کہندے نے میں جگہ میں حضرت ابو درداء دے کول نبی دے صحابی نے دمشق دی مسجد دے اندر انہاں دے کول بیٹھا وا. ایک بندہ ہوندا ہے انی جئتک من مدینۃ الرسول, مدینیوں چل کے ایک بندہ پہنچدا ہے حضرت ابو درداء دے کول دمشق دی مسجد دے اندر آن کے آندا لے حدیث بلغنی انک تحدثه عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما جئتک لحاجت فانی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آندا ابو درداء جی میں مدینے جو پیدل چل کے آیا دمشق دے اندر تے مینوں پتہ لگا سی تواڈے کو ایک نبی دی حدیث ہے, میں صرف محض ایڈا لمبا سفر کر کے تواڈے کو نبی دی حدیث سنن واسطے آیا. مال دا کوئی ارادہ نہیں. ابو درداء نو کہن نبی دے صحابی ذرا وہ حدیث تے سنا دیو جڑی نبی کو اپنے کنا نہ سنی سی. ایک حدیث سنن واسطے کتھوں چلے
جنازہ اٹھیا 20 لاکھ بندے نے جنازے شرکت کی تھی. کوئی وہ میڈیا نہیں, کوئی فیس بک نہیں, کوئی ٹیلی فون نہیں, کوئی ٹی وی نہیں. جنازے نو دیکھ کے 25 تو 30,000 یہودی عیسائی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. جنازہ پڑھ کے لوگ فارغ ہوئے. حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے البدایہ چ لکھیا ہے, آواز آئی اینو تے معاف کاری چھڑیا جنہاں دا جنازہ پڑھیا میں انہاں دے گناہ بھی معاف کر چھڑیا. یہ علماء نو معمولی انسان سمجھدے, علماء دی اس زمین دی دھرتی تے بہت عزت ہے, بہت مقام. ہائے کہن لگے امام بقی فرمان لگے, میں جا کے احمد ابن حنبل نو ملیا رحمت اللہ, میں کہا تھوڑے مسلم علم پڑھنا آیا دنیا دی تجارت کرنی آیا. کہنے لگے بھی میں تے علم پڑھا نہیں سکتا, میرے تے زبان بندی ہے, میں گھر چ کہا تھا میں کیویں پڑھاواں. امام بقی فرمان لگے میں منگن والا چولا پا کے نا ہاتھ چ کولا پھڑ کے پوری گلی چ منگدا آواں گا, جدوں تھوڑے دروازے تے پہنچا امام صاحب ایک نبی دی حدیث سنا دیا کرے. اگلے دن میں حدیث سناواں گا, پھر اگوں نویں لے کے جاواں گا. بلا ناگا چوگا پانا چولا پیالہ ہاتھ پھڑنا پوری گلی چ منگتے آنا, دروازہ کھلنا, نبی دی حدیث سنانی, ایک حدیث لانی, چلے جانا. 300 حدیث دس کے پاس لو امام بقی نے منگن والا چولا پا کے. علم دا پڑھنا کوئی آسان کام ہے, لیکن یاد نے ابو دردہ جی میں مدینے چو چلیا تو تھوڑے کو نبی دی حدیث ہے. حضرت ابو دردہ آندے نے ہائے ہائے سن حدیث. جگہ نے پیر نے فرمایا سی من سلک طریقن یطلب فیہ علمن سلک اللہ بہ طریقن من طرق الجنہ. آقا فرماندے نے جڑا بندہ علم دے حاصل کرنے واسطے جس رستے تے چل پیندا ہے اللہ اس بندے دا رستہ آسان بنا دیندے نے. وہ اللہ دا راہ ہے من طرق الجنہ. اصل دے اندر علم سیکھن والا جڑا طالب علم ہے وہ جنت دے راہ تے چل پیا. اگے فرمایا وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا